اللہ تعالیٰ تو ہے ہی رب العزت، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ جب ہم سب مل کر کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب ایک ہوئے تھے نا تو یہ ملک بنا تھا پاکستان، اب ہم ایک ہی رہیں گے تو بچے گا پاکستان۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 14 اگست کا مہینہ چل رہا ہے، 14 اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہم سب بچے بوڑھے نوجوان سب 14 اگست کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ یوم آزادی کی تیاریوں کا آغاز 1 اگست سے ہی ہو جاتا ہے۔ چھوٹی بڑی مارکیٹوں بازاروں میں جھنڈیوں اور ہلالی پرچم کے سٹول لگ جاتے ہیں۔ یوم آزادی کے موقع پر پورے ملک میں عام تعطیل کی جاتی ہے۔ اس دن کا آغاز وفاقی حکومت میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوتا ہے اور پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مساجد میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جاتی ہے۔ پورے ملک میں سرکاری اور نجی عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے جاتے ہیں۔ پورے ملک کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے۔ ٹی وی پر مختلف تقریبات دکھائی جاتی ہیں۔ 14 اگست کو کراچی میں لوگ بانی پاکستان قائد اعظم کے مزار اور لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں، لیکن پھر ہم سو جاتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد، اور پھر جب ہم صبح اٹھتے ہیں پھر وہی ہم ناشتہ کرتے، کھانا کھاتے، جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں ہم وہی کرتے، اپنی لائف کو ویسی گزارتے جیسے عام دنوں میں گزار رہے ہوتے۔ وہ جو ہمارا جوش ہوتا ہے، جو ہم ملی نغمے گاتے ہیں، ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، پاکستان سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں پورے سال میں ایک ہی دن پاکستان سے محبت ہوتی ہے؟ نہیں نا۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس میں اسلامی نظام رائج ہونا چاہیے۔ ہم اس کے لیے آواز ہی نہیں اٹھاتے، ہم پاکستان کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ بس جو ہمیں کرنا ہوتا ہے فارمیلٹی کے لیے ہم پاکستان کے جھنڈے بھی لہراتے ہیں، ہم ملی نغمے گاتے بھی ہیں، بلکہ نوجوان تو ڈیگ میں چلاتے ہیں ملی نغمے اور بہت پرچم لہراتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ گرین وائٹ سب چوڑیاں پہنتی عورتیں، گرین وائٹ سب لڑکے کپڑے پہنتے ہیں اور ہر چیز کرتے ہیں ہم بس اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور پھر بھول جاتے ہیں۔ ہوتی ہے صبح تو ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے حالات کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے نا، پاکستان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، پاکستان کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم سب مل کے کچھ کریں گے تبھی تو کچھ ہوگا۔ اب ہم آسرے میں بیٹھے رہے نہیں، یہ لوگ تو ملک کو بیڑا غرق کرے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے پولیٹیشین ہی کو بولتے رہتے ہیں یہ لوگ ہمارے ملک کا نظام خراب کر رہے اور ہمارا ملک بہت پیچھے چلا جا رہا ہے۔ اگر وہ لوگ نہیں کر رہے تو آپ خود کریں، ہر ایک بندہ اپنی طرف سے ایفرٹ کرے۔ ابھی ہم لوگ سب ایک الگ الگ ہو کے رہ گئے، ہم تو ایک ہی قوم ہے نا، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم ایک کتاب کے پڑھنے والے ہیں، ہم ایک رسول کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم ایک ہی پرچم کے رکھوالے ہیں، کیونکہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے، وہ چاہے پنجاب، سرحد بلوچستان، سندھ، سب کا ایک ہی ملک ہے نا۔ سب کو محنت کرنی چاہیے، ہم سب کو آپس میں ایک ہو کے رہنا چاہیے، ہم سب ایک ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جب 1947 میں ملک پاکستان بنایا تھا نا قائد اعظم نے، ایسے تو بن نہیں گیا تھا کہ آج انہوں نے سوچا اور کل بن گیا۔ ہم سب جانتے ہیں، جب ہم تاریخ کا ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ کتنی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے لیڈروں نے عظیم قربانیاں دی ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں، لاکھوں لوگوں کا خون بہا ہے۔ چند لوگ ہیں جن کے نام ہمیں پتہ ہے اور لاکھوں لوگوں کے تو ہمیں نام ہی نہیں پتہ، وہ بیچارے گمنام شہید ہو گئے۔ انہوں نے اتنی کوششیں کری، اتنی محنت کری اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، تب جا کے ہمیں یہ ملک حاصل ہوا ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سو رہے، صرف ہم ایک دن کے لیے جاگتے ہیں اور پھر دوبارہ اگلے دن سو جاتے ہیں۔ اگر ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، ملک پیچھے جا رہا ہے، تو ہم سب کو اپنے حصے کی محنت کرنی ہوگی، ہم سب کو مل کے آواز اٹھانی ہوگی، ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا۔ آج پاکستان 75 سالہ بوڑھا پاکستان رو رو کے یہ کہہ رہا ہے کہ سب ایک ہو جاؤ، خدا کے لیے ایک ہو جاؤ۔ جب پاکستان ملک بنا تھا نا، اس ٹائم ان کو ملک کی ضرورت تھی، تو ہمارے بزرگوں نے اپنی محنتوں سے، کوششوں سے، اپنی عظیم قربانیوں سے ہمیں پاکستان ملک بنا کے دے دیا ہے، تو ہم اب ملک کا بیڑا غرق ہم خود بھی کر رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ بولوں گی، اس ملک کا بیڑا غرق ہم سب ہی کر رہے ہیں، ہم سبھی اس میں شامل ہیں۔ اگر ملک کی ترقی ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم سب شامل ہیں، اور یہ پیچھے جا رہا ہے تو اس میں بھی ہر کوئی کہیں نہ کہیں ہم سبھی شامل ہیں۔ اب ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے آپ خود دیکھیں، گھر ہمارا اپنا ہے لیکن دکانیں ان کی ہیں، بولتے ہمیں لیکن زبانیں ان کی ہیں۔ کامیابی کی طرف وہی جا رہا ہے، ہم ان کے ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں،
تو ہم آگے بڑھ لیں، اور جو سچے ایماندار لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، وہ پیچھے ہیں۔ تو فقط ہم تو غلامی ہوئے نا، آزاد ملک میں رہتے ہوئے بھی ہم غلام ہوئے۔ انہی کی تہذیب کا راج ہے آج کل ہمارے ملک میں۔ جو غلامی کی زنجیر ہے نا، وہ جو 1947 میں قائد اعظم نے توڑ کے ملک کو آزاد کیا تھا، ابھی بھی ہمیں آزاد کرنا ہے۔ یہ ویسے تو ایک آزاد ملک ہے، لیکن ویسے آزاد نہیں ہے۔ ہمیں اس نظام کو نہیں رائج کرنا، اس کو دھکا دینا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، ان کے ٹرینڈ کو فالو نہیں کرنا۔ ہمارا ملک پاکستان اسلامی ملک ہے، اس میں ہمیں اسلامی نظام رائج کرنا ہے۔ اس کے لیے تو آواز اٹھائیں آپ۔ جب ہمارے ملک میں اسلامی نظام رائج ہوگا نا، تو ہمارے اندر ایمانداری، وفاداری اور اچھی باتیں خود بخود آئیں گی، اور انشاءاللہ ہمارا ملک بہت جلدی ترقی کر جائے گا۔ ہم اگر اس نظام کو بدلنے کی کوشش کریں گے، کوئی بدلے گا ہی نہیں بدلے گا۔ انشاءاللہ اس ملک کا نظام بدلے گا اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ ہم محمد علی فاطمہ کے سائے میں اس ملک کو سجانے والے ہیں، ہم اقبال حالی عبدالحق کے سائے میں ملک کو بنانے والے ہیں، ہم علی گڑھ سے تحریک کو چلانے والے ہیں۔ ہم نے کھویا ہے، ہم ہی سنبھالیں گے اس کو، ورنہ پھر وہی لوگ آئیں گے۔ اگر ہم ان کو گھر سے نہیں نکالیں گے نا، تو پھر ہمارے گھروں کو وہی لوگ چلائیں گے۔ ملک کو توڑنے والے تو جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہیں، مگر آپ لوگ یہ مت بھولو اس ملک پر خدا کا سایہ ہے، اور آپ یہ مت بھولو کہ یہ جو ہماری فوج ہے، دنیا کی تمام فوجوں میں سب سے اعلیٰ فوج ہماری فوج ہے۔ جب کشمیر پہ ظلم ہوتا ہے تو یہیں سے سواری جاتی ہے نا، اور جو یہ عبد القدیر تھے وہ بھی ہم میں سے تھے، مت بھولیں آپ۔ تو ہم لوگ جو ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہر ایک نوجوان سوچے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میں ہی اپنے ملک کو آگے کی طرف لے کے جا سکتا ہوں۔ جب ہمارے بزرگوں نے، کروڑوں لوگوں نے عظیم قربانیاں دی، پانی کی جگہ اپنا خون بہایا ہے، تو ہم تھوڑی سی ایفرٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تھوڑی سی کوشش کیوں نہیں کر سکتے؟ یوم آزادی کا مطلب ہے میری آزادی، آپ کی آزادی، ہم سب کی آزادی۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی پیاری، اتنی اچھی سرزمین عطا کی ہے، لیکن کیا ہم خود ہی اس کا نظام بگاڑ لیں؟ سوری ٹو سے کچھ لوگ اس ملک کا نظام بہت بگاڑ لیں۔ بچے بوڑھے انہی کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ فالو کر رہے ہیں، وہی زیادہ ہٹ ہو رہے ہیں، وہی وائرل ہو رہے ہیں، وہی ترقی میں جا رہے ہیں، وہی پیسہ کما رہے ہیں، وہی امیر ہو رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کیوں نہ ہم انہی کے ٹرینڈ کو فالو کرو، تو ایک کے بعد ایک فالو پہ فالو ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے۔ کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا اتنی سی باتوں سے کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ۔ کیوں نہ ہم حالات کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں۔ ہم سب ایک ہی ہیں، چاہے وہ بلوچی ہیں، چاہے وہ پٹھان ہیں، چاہے پنجابی ہیں، چاہے سندھی ہیں، چاہے سراکی ہیں، چاہے افغانی ہیں، بنگالی ہیں، بہاری ہیں، مہاجر ہیں، کوئی بھی ہیں، کوئی بھی رنگت ہے، کوئی بھی نسل ہے، کوئی بھی زبان ہے ہماری، لیکن کیا ہم مسلمان ہیں، ہم ایک ہیں۔ اور دوسری بات ہے ہمارا ملک پاکستان ایک ہے، تو ہم ایک ہیں نا، ہمیں تو سب کو ایک ہونا ہے، ہمیں ایک ہونا ہے، ہمیں ایک قوم ہو کے رہنا پڑے گا۔ جب ہم ایک ہوں گے تبھی ہمارا یہ پاکستان جو بچا کچا رہ گیا بچے گا، ورنہ نہیں کچھ بچے گا۔ آج بھی ایک خیال کر لو اس پاکستان کا، اس کی حفاظت کر لو، اس کے لیے آواز اٹھا لو، اس کے لیے ایفرٹ کر لو، اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کر لو۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے ہم کہاں سے کہاں، اگر لوگ دن بدن ترقی کرتے ہیں اور ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم ایک ہو جائیں، جیسے کہ پاکستان ایک ملک ہے، اسی طرح ہم ساری قومیں اگر اکٹھی ہو جائیں، ہم یکجان ہو جائیں گے، ہم مضبوط ہو جائیں گے۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے نا، تو یہ ہمارا ملک پاکستان یہ سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، یہ دنوں میں ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ ہم بس پیچھے ہو کے بیٹھ گئے، ایک بندے کی آواز اٹھانے سے، ایک بندے کے کوشش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم تو عام بندے ہیں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ اور لڑکے کچھ کرتے ہی نہیں، جوش ہی نہیں پاکستان کے لیے، ڈیگ بجا لیتے، ملی نغمے گا لیتے۔ یہ پاکستان سے محبت ہے؟ پاکستان سے محبت ہے تو پاکستان کے لیے جذبہ، جنون ہونا چاہیے، اتنی تو ہمت، اتنا تو جذبہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لیے سر کٹانے کے لیے ہر دم تیار ہو، اس کے لیے کچھ کوشش تو کرو۔ پاکستان کو ترقی پہ لے کے جانا ہے تو وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، ہم سب کو اس کے لیے مل کے کوشش کرنی ہے۔ ہم سب کو اپنے ملک کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے۔ اگر ہم سب مل کے کوشش کریں گے تبھی تو ہمارا ملک ترقی کرے گا نا۔ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی رب العزت، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ جب ہم سب مل کر کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔